یہ جو سوال اقرار ولایت علی ہے نا، یہ اتنا لازم ہے کہ اگر سارے سوالوں کا جواب دے دیا، یہ سوال رہ گیا جواب نہ دیا، تو سارے سوال ضائع، سب ختم، اتنا لازم ہے۔ اچھا یہ بھی تو کبھی دیکھیں نا کہ یہ جو علی اقرار ولایت علی ہے، یہ کس کس کے لیے ہے؟ اہم ہے نا، کس کس کے لیے اقرار ولایت علی ہے؟ ہم نے یہاں تک پڑھا ہے من کنت مولاہ فہذا علی جن مولا، یا یہ بھی پڑھا ہے من کنت مولاہ فعلی جن مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ لیکن صاحب طبرانی نے طبرانی شریف میں روایت کچھ اس طرح سے بیان کی ہے، آپ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان اللہ ورسولہ مولاہ فہذا علی جن مولا، من کان اللہ ورسولہ مولاہ فہذا علی جن مولا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا اللہ مولا ہے اور رسول مولا ہے، اس کا ہے علی مولا۔ جس کا اللہ مولا رسول مولا، اس کا ہے علی مولا۔ یعنی کہ جس چیز پر اقرار توحید لازم ہے، جو چیز اللہ کی ربوبیت کو مانتی ہے، رسول کی رسالت کو مانتی ہے، اس کے لیے ہے فہذا علی مولا۔ آپ ایمان سے بتائیے، زمین پہ چلنے والا دو پایا ہو یا چوپایا، سمندر میں ترنے والا ہو یا زمین میں رہنے والا ہو، ہوا میں اڑنے والا ہو، عرشی ہو فرشی ہو، مشرقی ہو مغربی ہو، شمالی ہو جنوبی ہو، فرشتہ ہو جن ہو، کوئی بھی ہو، جبریل ہو میکائیل ہو اسرافیل ہو اسرائیل ہو، کوئی بھی ہو، سب کے لیے توحید الہی فرض ہے، واجب ہے۔ اب ایمان سے بتائیے، جب یہ سب کہتے ہوں گے اللہ ربی، تو کیا یہ نہیں کہتے ہوں گے علی ولی اللہ؟ اب ایمان سے بتائیے، کیا آدم علیہ السلام کی ذات اقدس اللہ کی توحید کو نہیں مانتے؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس اللہ کی توحید کو نہیں مانتے؟ تو پھر ایمان سے بتائیے، پھر کہنا پڑے گا کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کے لیے بھی علی کی ولایت کی تصدیق کرنا واجب ہے۔ اور قبلہ ذہن میں رکھیں، آدم کے حابیل سے لے کے سلیمان کے آصف برقیہ تک، اور اصحاب کہف سے لے کے غوث اعظم تک، غوث اعظم سے لے کے بابا فرید تک، اور بابا فرید سے لے کے قیامت تک، جو ولی اقرار ولایت علی نہیں کرتا وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔